تو جس طرح سے ہم دیگر علوم کے لیے استاد ظاہر ہے ضروری چیز ہے، اگر استاد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی مرشد کی، کسی استاد کی ضرورت ہے۔ جنہیں شیخ کہا جاتا ہے یا مشائخ کہتے ہیں ہم جمع میں، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جنہوں نے متقدمین سے یہ نور حاصل کیا اور اس قابل ہوئے کہ ہر نور حاصل کرنے والا بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آگے تقسیم کر سکے، اس قابل ہوئے کہ اسے خود ضبط کر کے آگے تقسیم بھی کر سکیں، وہی شیخ کہلاتے ہیں، اور انہی کے ناموں سے یہ تصوف کے سلسلے قائم ہیں جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا۔ جیسے بعض علوم میں بھی بعض لوگوں کے بڑے نام ہیں، طب میں کسی کا نام ہوگا، ادب میں کسی کا ہوگا، اب خطوط صاحب نے لکھے، ادب میں غالب کے خطوط اپنی حیثیت رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے اس شعبے میں یہ لوگ مشائخ کہلائے۔